حکمت نمبر 43 نہج البلاغہ وہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، بارہا ان خطبوں میں بیان ہو چکا ہے۔ مولا کی خطبات ہیں، مولا کے لیٹرز ہیں، اور پھر حکمتیں ہیں۔ جو حکمت نمبر 43 ہے، خباب ابن ارت ایک شخصیت ہیں، ان کے بارے میں مولا نے وہ حکمت نمبر 43 نہج البلاغہ سے ارشاد فرمائی ہے۔ 37 ہجری، صفین کے واقعے سے پہلے یا صفین کے واقعے کے فوراً بعد جب مولا علی تشریف لائے تھے، یہ کوفہ ہی میں تھے، صفین میں نہیں جا سکے تھے اپنی شدید بیماری کی وجہ سے، عاشق مولا علی علیہ السلام میں ان کی وفات ہو گئی۔ مولا علی جب واپس آئے صفین سے تو دیکھا کہ کوفہ کے در پر ایک قبر بنی ہوئی ہے۔ تو مولا علم امامت سے تو جانتے ہی ہیں، بہرحال مولا کے اطراف میں لوگوں کو پتہ چلے، مولا نے کہا یہ کس کی خبر ہے؟ کہ وہ خباب ابن ارت کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی خبر ہے۔ اچھا، خباب ابن ارت وہ ہیں کہ جو ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں سے، جو 6 مسلمان ہوئے ابتدائی رسول اللہ کے ہاتھوں پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک خباب ابن ارت ہے، اور ان کی حتیٰ اسلام سے پہلے بھی رسول اللہ سے ایک رفاقت اور دوستی رہی، اور ان کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ اتنا دردناک ہے۔ غلام تھے خود یہ، اور غلام اگر اس زمانے کے تھوڑا سا کلچر سے آپ واقف ہیں تو غلام کا مطلب ہے کہ جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، اس کے تن پہ جو کپڑے بھی ہیں وہ بھی اس کے مالک کے، جو اگلے وقت کا کھانا ہے وہ بھی اس کے مالک کی طرف سے دیا گیا ہے، نہ رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جس کے پاس، اور یہ کام کرتے ہیں لوہے کا اپنے مالک کی طرف سے، تو شمشیریں بناتے ہیں، زرہ بناتے ہیں۔ جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو ان کے مالک نے کہا کہ اسلام کو چھوڑو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو لوہا گرم کر کے ان کی پشت پر داغا جاتا تھا، اور 1-2 بار نہیں، پوری پشت ان کی داغدار تھی۔ حتیٰ ایک واقعہ ہے خلیفہ دوم کے زمانے کا کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ تو خباب ابن ارت نے اپنا کرتا اوپر کیا، تو وہاں سب حیرت زدہ ہو گئے کہ پورا جسم ان کا داغدار تھا۔ اس طرح سے انہیں لوہا گرم کر کے داغا جاتا تھا۔ یہ ہیں وہ اسلام قبول کرنے والے۔ کبھی کبھی اسلام کی خاطر ان قربانیوں کو کہ جو آل محمد تو چھوڑ دیں، جو اصحاب آل محمد نے دی ہوئی ہیں، وہ جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں اپنی ہر مصیبت حقیر لگتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ استقامت پر ہم آگے بڑھ سکیں، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فزیکل ٹارچر کے ساتھ ایک ایموشنل ٹارچر بھی ان پر، وہ یہ تھا، ایک مرتبہ انہوں نے تلوار بنائی اچھی خوبصورت سی، اور کئی دن لگتے تھے، زمانے لگتے تھے، کوئی مشینز تو تھی نہیں، تو یہ سیل کر رہے تھے اس تلوار کو، تو آس، عمرو ابن آس، اس کا باپ آس، اس نے وہ تلوار خریدی، پیسے نہیں دیے۔ اب وہ چونکہ خود ایک بڑی شخصیت ہے تو یہ اسے پیسے نہیں نکال پائے، نہیں لے پائے، تو اس نے بہت اصرار کیا کہ یہ میرا حق ہے۔ کہا دیکھو تم تو قیامت پر یقین رکھتے ہو نا، قیامت میں لے لینا اللہ سے۔ تو یہ ایموشنل ٹارچر بھی ان پہ بہت ہوتا تھا، اس طرح کا ٹونٹنگ۔ جب یہ ہوا تو سورہ مریم کی آیت نمبر 77 سے 80 نازل ہوئی تھی ان کے بارے میں۔ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے آیت نازل ہوئی، افرائیت الذی کفر بآیاتنا، اے رسول کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جو ہماری آیتوں کا کفران کرتا ہے، یعنی آس، کہ جس نے وہ مال لے لیا، اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کلا سنکتب ما یقول، یہ جو کہہ رہا ہے اور طنز کر رہا ہے ہم اسے لکھ رہے ہیں، اور قیامت میں پھر اسے اس کا حساب دیں گے۔ یہ آیت خباب بن ارت کے واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، سورہ مریم کے نمبر 77 سے 80۔ شخصیت سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا، مولا علی علیہ السلام آئے ہیں ان کی قبر پر، باتیں تو بہت سی ہیں جو ان کے بارے میں اور بیان ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے غزوات میں بھی شرکت کی ہوئی ہے، بدر میں ہے، احد میں، خیبر میں، خندق میں، اصحاب رسول کو چھپ چھپ کر گھر پہ جا کے قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا، مولا علیہ السلام نے ایک اور بات فرمائی بہت خوبصورت، فرمایا 5 لوگ وہ ہیں کہ جو 5 ریجن سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں آگے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی حقیقت تو یہ ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ متی اسلم علی کب مسلمان ہوئے، تو مولا نے کہا کہ متی کفر علی کافر کب تھے کہ ان کو اسلام لانے کی بات کی جائے۔ لیکن ظاہر میں دیکھا جائے تو مولا نے سب سے پہلے فرمایا کہ 5 وہ لوگ کہ جو 5 ڈفرنٹ ریجن سے سب سے پہلے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہیں، ان میں سب سے پہلے میں ہوں۔ مولا نے فرمایا میں حجاز سے سب سے پہلا ہوں، پھر فرمایا سلمان فارس سے، 5 ریجنز بتائے مولا نے، صہیب روم سے، بلال حبشہ سے، خباب ابن ارت عراق سے۔
یہ 5 وہ لوگ ہیں کہ جو ڈفرینٹ ریجن سے سب سے پہلے پہنچے تھے رسول اللہ کے پاس. آپ نے ایک واقعہ جنگ نہروان کا اگر سنا ہوا ہے تو شاید یہ نہ پتا ہو کہ یہ کن کا واقعہ ہے، اور نہیں سنا ہوا تو سن لیجیے مجھ سے. انہی کے بیٹے ہیں خباب، جن کا نام ہے عبداللہ، یعنی عبداللہ ابن خباب. جب نہروان کا موقع تھا جنگ کا، تو عبداللہ ابن خباب اپنی زوجہ کے ساتھ کوفہ کی گلی میں جا رہے تھے کہ خوارج نے گھیر لیا ہے. عبداللہ ابن خباب بھی عاشق علی، شیعہ علی. تو کہا کہ تم کس کی طرف ہو؟ خوارج نے پوچھا، دھمکا کے پوچھا کس کی طرف ہو؟ کہا علی کی طرف ہو. کہا علی سے برات کرو. کہا نہیں کروں گا. علی سے بیزاری ہمارے سامنے ظاہر کرو. کہا نہیں کرو. ان کی زوجہ حاملہ تھی، ان کی زوجہ کے شکم کو چاک کیا گیا، اس میں سے بچہ نکال کر ان کے سامنے مارا گیا، پھر زوجہ کو مارا گیا، پھر عبداللہ ابن خباب کا سر تن سے جدا کیا گیا. 3 قتل ہوئے محبت علی ابن ابی طالب کے جرم میں. یہ جو خلاف دین فقط نہیں، خلاف حیا، خلاف شرم، خلاف عقل جو کام ہے نا، یہ ان خوارج نے انجام دیے تھے جو آج ان تعیشیوں میں جائیں. تو یہ جو واقعہ کہ جو مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی کی زوجہ کے شکم کو چاک کیا گیا اور ان کے بچے کو نیزے پہ بلند کیا گیا اور ان کے بچے کو پہلے مارا گیا، یہ واقعہ خود خباب ابن ارد کے بیٹے کے ساتھ پیش آیا ہے، عبداللہ ابن خباب. بہرحال ان کی اتنی عظمت سنانے کے بعد میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حکمت نمبر 43 نہج البلاغہ کی خباب ابن ارد کے بارے میں. مولا جنگ صفین سے واپس پلٹے، خباب شدید مریض تھے، مولا نے کہا نہیں تم کوفہ ہی میں رہو. مولا گئے، صفین سے واپس پلٹے، دیکھا خبر ہے خباب بن ارد کی. مولا نے وہاں پر آ کے سب سے پہلے تو کہا کہ یرحم اللہ خباب بن ارد، اے خباب اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے. فلقد اسلم راغبا. 5 صفتیں مولا نے بیان کی. دیکھیں اس انسان کی کتنی صفات ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں تو بہت کچھ ہے جو بیان ہو سکتا ہے، لیکن ان میں سے 5 کا سلیکشن کیا ہے امام علیہ السلام نے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ. اسلم راغبا، سب سے پہلے تو ہے خباب تم دل سے اسلام لے کر آئے تھے. بہت سے فتح مکہ پڑھتے ابو سفیان جیسے جو دل سے نہیں لے کر آئے تھے اسلام، جو کہتے تھے کہ جب خلافت ہمارے خاندان میں آ گئی تو اسے گیند کی طرح لڑکاتے رہو. فرمایا اے خباب تم دل سے اسلام لے کر، اور واقعاً اس سے بڑھ کے کون دل سے اسلام لے کر آئے گا کہ جس کے پورے بدن کو داغ کر دیا گیا اور پھر بھی وہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. ہاجرت آیا، دوسری صفت امام نے بیان کی کہ خباب جب تم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ بھی شوق ذوق سے رسول اللہ کی خاطر ہجرت کی. کیوں یہ فرمایا مولا علی نے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے تھے کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو وہ خود مکہ میں بہت فقیر تھے، ان کو پتا تھا کہ جب مدینہ میں جائیں گے تو وہ انصار ہمیں گھر دے رہے ہیں اور اپنی پراپرٹیز میں شریک کر رہے ہیں، تو اس خاطر چلے گئے. تو بعض لوگ شکایت کرتے تھے رسول سے کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ تو آپ کی خاطر نہیں آیا ہوا، یہ تو اس مال دولت کی خاطر آ گیا مکہ سے. تو رسول اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کون مال دنیا کی خاطر آیا ہے، کون اللہ کی خاطر آیا ہے. جو اللہ کی خاطر آیا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. لہٰذا مولانا نے کہا وہاجرت آیا، تم نے ہجرت بھی کی تھی شوق و رغبت کے ساتھ اللہ کے حکم سے. وقنع بالکفاف، جو آج ہمارا موضوع تھا اس لیے میں نے سارا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا. وقنع بالکفاف، اے خباب تمہاری صفت یہ تھی کہ جتنی تمہاری ضرورت ہوتی تھی اس پر تم قناعت کر لیتے تھے. ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. اس سے زیادہ پیر نہیں پھیلاتے تھے جو تمہاری چادر تھی. واہ. ورضی عن اللہ، اللہ کے ہر حکم پر راضی رہتے تھے. وعاش مجاہدہ، تم نے زندگی بھی گزاری مجاہدانہ. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان جیسوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد.